ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے ایران کے شہر جل رہے ہیں، بچوں کی لاشیں گلیوں میں پڑی ہیں، آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کی فوجی قیادت ایک ایسے فیصلے کی طرف بڑھ رہی ہے جو شاید پاکستان کو اندر سے توڑ سکتا ہے، اور وہ ہے سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی قوت ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کیا پاکستان کی عوام اس جنگ کے پیچھے کھڑی ہوگی یا نہیں، اور اگر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ امریکہ نے خلیجی ممالک میں 15 سے زائد اعلانیہ فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں، جن میں قطر میں العدید ایئر بیس، بحرین میں 5واں بحری بیڑا، UAE اور سعودی عرب میں متعدد فوجی تنصیبات۔ یہ تو وہ ہیں جو اعلانیہ ہیں، جبکہ خفیہ اڈوں کی تعداد تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے 2025 میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو ایران نے جوابی حملوں میں امریکہ کی قطر کے اندر موجود العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ایران نے یہ پیغام دیا تھا جو بھی امریکہ کو اپنی زمین دے گا وہ اس کے نتائج بھی بھگتے گا۔ Iran's Revolutionary Guards have released these images and issued a statement saying Iran will not leave any attack on its territorial integrity, sovereignty and national security۔ ابھی ایران کے اس حملے کے بعد تمام عرب کنٹریز خاص طور پر سعودی عرب ڈر گیا تھا، اسی لیے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ This week has been that Pakistan and Saudi Arabia have signed a mutual defense pact۔ آج پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ موجود ہے۔ اس کے تحت اگر بھی سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اسی طرح کبھی پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب بھی پاکستان کا ہر ممکنہ ساتھ دے گا۔ ابھی تک تو سعودی عرب نے ایران کی طرف سے ہونے والے تمام حملوں کو برداشت کیا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ سعودی عرب ایران کے خلاف جنگ کے اندر اترنے والا ہے۔ Saudi Arabia has ordered an Iranian diplomat and 3 members of his team to leave the country۔ اور شاید اسی لیے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حال ہی میں شیعہ علماء کو بلا کر واضح کیا اگر پاکستان ایران کے خلاف کسی جنگ میں جاتا ہے تو اندرون ملک کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وارننگ خود بتاتی ہے کہ قیادت کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عوام اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر پاکستان ایران کے خلاف کسی جنگ میں جاتا ہے تو پاکستان کے اندر سے ایک زبردست ری ایکشن آئے گا، لیکن اگر سعودی عرب ایران کے خلاف اس جنگ کے اندر اترتا ہے تو پاکستان کا بھی اس جنگ کے اندر جانا مجبوری بن جائے گی، کیونکہ پاکستان نے سعودی عرب سے اربوں ڈالر کی امداد لی ہوئی ہے، اور امریکہ بھی مسلسل پاکستان پر دباؤ بنا رہا ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر اترے، کیونکہ امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ میں حالت بہت ہی پتلی ہو چکی ہے، اور اسرائیل کا بھی ایران نے مار مار برا حال کر دیا ہے۔ یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل آج کے دن یہ جنگ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج پاکستان میں 90% سے زائد عوام چاہے سنی ہو یا شیعہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کو ظلم سمجھتے ہیں۔ مناب میں 170 سے زائد بچیوں کا قتل، آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت، یہ تمام واقعات ہر پاکستانی کے دل کو چھو گئے ہیں۔ ایسے میں اگر پاکستان کی فوج ایران کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اور بغیر عوام کی حمایت کے کوئی بھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اور اس کی میں آپ کو 2 زبردست مثالیں بھی دیتا ہوں۔ جب مئی 2025 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، حالانکہ اس وقت پاکستان کی فوج انڈیا پر جوابی حملہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پاکستان کی عوام نے جوابی حملہ کرنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ بنایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے اپنے سے 8-9 گنا بڑے ملک کو عبرتناک شکست دی۔ اور ابھی جب پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی عوام نے اسے اپنی جنگ نہیں سمجھا، نہ عوام کے اندر جوش تھا نہ اتحاد، جس کی وجہ سے یہ جنگ 20 دن تک چلتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور آخرکار عید الفطر کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو گئی ہے، لیکن جو رزلٹ پاکستان چاہتا تھا وہ رزلٹ اس جنگ کے اندر سے نہیں نکلا۔ ایسی صورتحال میں اگر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان خود ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، کیونکہ پاکستان کی فوج کے اندر بھی ایک بڑی تعداد شیعہ فوجیوں کی ہے، اور ویسے بھی ہر فوجی کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی گھر کا چراغ ہے، اور جب وہ فوجی یہ جانتا ہو کہ وہ اسرائیل کی خدمت میں لڑنے جا رہا ہے، اس اسرائیل کی جس نے غزہ کے اندر 70 سے 80 ہزار مسلمانوں کو شہید کیا ہے، تو کیا اس کے ہاتھ نہیں کانپیں گے؟ اگر پاکستان ایران کے خلاف جنگ میں جاتا ہے پاکستان کے اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا رد عمل بڑے شہروں میں احتجاج، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پارا چنار، یہ علاقے پہلے ہی بہت حساس ہیں۔ دوسرا رد عمل فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ، جو آگ پہلے سلگ رہی ہے
وہ بڑک اٹھے گی۔ تیسرا رد عمل، بلوچستان کا مسئلہ۔ ایران کے بلوچستان کے ساتھ ایک لمبی سرحد ملتی ہے، وہ بلوچستان میں پہلے ہی بغاوت موجود ہے، اگر ایران چاہے تو وہ اسے ہوا دے سکتا ہے، اور خدا نخواستہ پاکستان کے اندر سول وار جیسی صورتحال ہو سکتی ہے جو پاکستان کو کئی سال پیچھے دھکیل دے گی۔ سب سے اہم بات، ایران کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ ایران کے وہ میزائل اور ڈرون جن کا رخ خلیجی ممالک اور اسرائیل کی طرف ہے، وہ پاکستان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جو کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان اور ایران کے درمیان 900 کلومیٹر سے زائد کا بارڈر ہے، اور یہاں پر محاذ سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو سب سے اہم بات، ایران کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ جب کسی قوم کو اس طریقے سے کونے میں دھکیل دیا جائے، وہ سب سے خطرناک ہو جاتی ہے، اور جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگ جیتنے کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1، صحیح مقصد۔ نمبر 2، متحد قوم۔ نمبر 3، پختہ عزم۔ انڈیا کے خلاف یہ تینوں تھے، اسی لیے ہم جیتے، لیکن ایران کے خلاف یہ تینوں چیزیں ہی غائب ہیں، اسی لیے جیتنا آسان نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج عوام سے بنتی ہے، جب کسی معاملے میں عوام ساتھ نہ ہو تو فوج کی طاقت بھی آدھی رہ جاتی ہے۔ آج پاکستان کو ایک سمجھدار، خود مختار اور عوامی جذبات سمجھنے والی سیاسی قیادت کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی اور کی جنگ لڑنے والے کرائے کے سپاہی کی۔ اللہ حافظ۔